تمام محامد ہیں اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کے داتا، مشکل کشا اور خدائے ذوالجلال ہے، اس دنیا فانی میں بھی اور اس دار بقا میں بھی، اور لاکھوں کربوں بے شمار درود و سلام ہوں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور سب متقین پر۔ پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم شب قدر کے فضائل و خصوصیات پر بہت ہی اہم گفتگو کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی ایمان افروز ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرے کی کسی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیوز و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمایا اور اس سورت میں اس کی رات کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ قدر کے ایک معنی عظمت و شرفت کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کی سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر۔ صرف اس امت کو شب قدر ملی۔ شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار و برکات والی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف امت محمدیہ کو ملی۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے میری امت کو شب قدر عطا فرمایا اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمایا۔ بحوالہ جامع الحدیث موطأ امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلے عمریں دکھائی گئیں، یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں تک دوسرے لوگ اپنے طویل عمر کی وجہ سے پہنچے، لہٰذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں میں سے عبادت کے اعتبار سے موطأ امام مالک حدیث نمبر 1145۔ ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک ہتھیار پہنے رکھا، تو مسلمان اس سے بہت متعجب ہوئے۔ تو اللہ عز و جل نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل فرمائی کہ ایک شب قدر کا عمل ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں اس آدمی نے فی سبیل اللہ ہتھیار پہنے رکھا۔ بحوالہ السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 8522۔ شب قدر کے علامات اور متوقع رات۔ اتنی مبارک اور شرف اور عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، پھر وہ آپ سے اٹھا لی گئی، لہٰذا شب قدر متعین نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو شب قدر کے بارے میں بتائے، لیکن مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دوں، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لہٰذا مجھ سے اٹھا لی گئی، پس تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔
بحوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 3400۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ بحوالہ ابو داود حدیث نمبر 1387۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ بحوالہ مسند ابی داود 43 حدیث نمبر 2047۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کے آخری رات میں جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون، خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے، اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت، اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے۔ بحوالہ الدر المنصور جلد 8 صفحہ نمبر 571۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس رات شب قدر کو دیکھا ہے، یہ آخری عشرے کی کسی طاق رات میں ہے اور یہ رات انتہائی پرسکون راحت بخش ہے، نہ گرم ہے نہ ہی سرد، اس میں چاند روشن ہوتا ہے اور اس میں شیطان ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ بحوالہ در منصور جلد 8 صفحہ نمبر 571۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بسا اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے تو سعودی عربیہ میں رمضان کی 22ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اختلافی مطالعے کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 754۔ شب قدر کی عبادت کی اہمیت۔ اللہ سبحانہ وتعالی شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بحوالہ بیان القرآن۔ امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا بجز شب قدر کے، کیونکہ عبادت کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بحوالہ در منصور میں عبادت ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں شب قدر کی تلاش میں عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ ہی تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، نفل نمازیں اور دوسرے اعمال کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں عبادات کے حوالے سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ شب قدر میں کوئی عمل، صدقہ، نماز، زکوٰۃ 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔ فتح القدیر للشوکانی صفحہ نمبر 577 جلد 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شب قدر میں دعا مانگنے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر میں دعا نماز سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز جس میں دعا نہ
یا کم ہو، اس سے بہتر ہے کہ آدمی دعا میں مشغول رہیں۔ ہاں اگر اس طرح نماز پڑھ رہا ہو کہ اس میں دعا بھی خوب کرے، آیت رحمت پر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے، آیت عذاب پر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے، تو پھر یہ نماز بہتر ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے، تلاوت کرے، دعا بھی کرے۔ لطائف المعارف لابن حجر صفحہ نمبر 204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ یعنی جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں قیام کا لفظ آیا ہے۔ اس قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، دوسرے نفلی عبادات کیے جائیں اور دعا بھی کی جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا کرنے کو سکھایا۔ رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان میں تہجد کی نماز ادا کرتے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں نماز، قرات، دعا سب کو شامل کرتے۔ یہی بہتر طریقہ بھی ہے۔ شب قدر کی دعا، شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی دعا مانگنی چاہیے، اس حوالے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بتلائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بحوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 3427۔ یعنی اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کو سکھایا ہے، جبکہ عام طور پر ایک مسلمان پورے رمضان نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی شب قدر میں معافی کا سوال کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اعمال کو اعمال صالحہ نہیں شمار کرتے، لہٰذا خود کو ایک گناہگار سمجھ کر معافی کا سوال کرتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر آخری عشرہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آخری عشرے میں بھی طاقرات انوار و برکات سے پر راتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک منٹ بھی ضائع کرنا بدنصیبی اور بدقسمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 7148۔ یعنی رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں میں سے بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ تحقیق کہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔